اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کا یہ سیشن ہے، اس میں آپ حضرات کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی سوال عنوانات کے ساتھ اپلوڈ کیے جائیں گے اور یہ پورا مکمل سیشن بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ سوال پوچھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا سوال جب اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ یا تو کمنٹس میں سوال لکھ دیں یا ہماری اسکرین پر سوال پوچھنے کے طریقہ، اس کا طریقہ کار لکھا ہوا اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو اس میں جو نمبر ہوتا ہے واٹس ایپ نمبر، اس واٹس ایپ پر آپ اپنا سوال بھیج دیں۔ یہ سارے سوالات ہم ایک جگہ پر اکٹھے کر کے پھر اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے یہ درود شریف لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، کیا یہ بات درست ہے؟ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ دیکھیں، یہ جو درود شریف ان الفاظ کے ساتھ تو کسی بھی روایت میں نظر سے گزرا نہیں ہے، نہ ہی کسی مستند کتاب میں کبھی یہ پڑھا ہے، تو لہٰذا اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک جو ہے یہ روایت جس کے اندر یہ الفاظ ذکر کر کے آپ کے سامنے آئی ہے، اگر وہ کسی معتبر سند سے اس کا ثبوت نہیں ملتا تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، لکھا ہوا پڑھا، تو پھر مولانا صاحب نے سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ یہ درود شریف پڑھیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اب پتہ نہیں ان کے پاس کیا دلیل تھی، انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا تو اس وجہ سے آپ کو بتا دیا۔ البتہ ہماری نظر میں کوئی بھی ایسی روایت میں یہ درود شریف نہیں گزرا۔ ہاں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں نا، انہوں نے نزہۃ المجالس کا ایک حوالہ دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اس درود شریف کو جو ہے وہ نقل کیا ہے اور اس کو بیماری سے شفا کے لیے پڑھنے میں مجرب قرار دیا ہے۔ تو وظائف ہوتے ہیں جو بزرگان دین جو ہے وہ ان کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، افاقہ ہو جاتا ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا جاتا ہے، کوئی اور پڑھ لے اگر تو اس کو بھی ہو جائے، لیکن اس کے پڑھنے کی وجہ سے واقعتاً وہ بیماری یا واقعتاً وہ آپ کو ملے گا کہ جن الفاظ کو آپ بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا بطور درود پڑھ رہے ہیں اور ان کی سند کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس کی نسبت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کر دی گئی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس مجرب عمل کو کرنا، وظیفے کو کرنا جس کے الفاظ ایسے نہ ہوں کہ جس سے کوئی ایسا مطلب بنتا ہو جس سے کوئی شرک کا شبہ یا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات اس سے جو ہے وہ نکلتی ہو جس سے کسی حکم کا، کسی جو ہے وہ کوئی اور ایسا اس سے جو ہے نا وہ مطلب نکلتا ہو جو کہ اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ان الفاظ کو، ان وظائف کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ ایسے وظائف جیسے درود شریف میں کئی الفاظ اور کئی جو ہے وہ جملے جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں اور ان سے مکمل درود بنایا گیا ہے، جیسے یہ درود ہے نا، اللہم صلی علی روح محمد۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ تو ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیں، یہ بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ البتہ ایسے الفاظ جن سے جو جملے جوڑ کر درود بنایا جائے اور ان الفاظ کا معنی درست ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا طریقہ
اگر ان الفاظ کو جو جملے جوڑ کر بنایا ہوا ہے، ان الفاظ سے جو جملے بنائے ہوئے ہیں، اگر ان الفاظ کا معنی درست ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس نیت سے پڑھنا کہ یہ واقعتاً اس سے یہ ہوگا، جب تک وہ مستند کسی حدیث سے روایت سے ثابت نہیں ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا آپ کا جو یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، تو جب روایت ہمارے پاس کوئی ایسی موجود نہیں ہے تو اس کا جواب ہم آپ کو یہی دیں گے کہ درود شریف برکت کے لیے ان الفاظ کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ان کے الفاظ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی فاسد نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھنا یہ ہمیں کہیں اس کی روایت ملتی نہیں ہے، معتبر کوئی روایت ہمارے سامنے سے، ہماری نظروں سے گزری نہیں ہے۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے، مولانا صاحب میں مسجد میں وضو والی جگہ پر لگی ہوئی سیٹ پر دونوں ٹانگوں پر بیٹھ کر ذرا اونچے ہو کر وضو کرتا ہوں، کیا اس طرح بیٹھ کر وضو کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، وضو کے لیے تو یہی ہے کہ آپ ذرا سی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں، اور جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ پانی والی جو جگہ ہوتی ہے اس سے ذرا سی اونچی ہو۔ البتہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جو سیٹ لگی ہوئی ہے تو واقعتاً وہ سیٹ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر نلکا کھول کے آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دونوں پاؤں سیٹ کے اوپر رکھ کر، میرا خیال سے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے جو ہے وہ بیٹھ کر پھر وضو کرتے ہیں، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ گر گئے، پاؤں پھسل گیا، سو مسائل، تو تسلی سے بیٹھ کر آپ وضو کر لیں۔ البتہ وضو اگر آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو بیٹھا ہیں آپ ٹانگوں کے زور پر، تو اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، وضو کرنا ٹھیک ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ تسلی سے اور تہذیب سے بیٹھ کر سیٹ پر بیٹھ کر آپ وضو کریں جس طرح سے سارے حضرات کرتے ہیں۔ اس میں بعض یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ سیٹ کے اوپر آپ نے دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور آپ پاؤں دھوتے بھی ہیں، اب وہ پاؤں جب آپ نے گیلا کر لیا، سیٹ گیلی ہو گئی، اب بعد میں آنے والا وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس نے سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے اور سیٹ آپ نے پاؤں گیلے کر کے گیلی کر دی ہوتی ہے، تو اس سے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تسلی سے اسی طرح بیٹھ کر اگر وضو کریں گے تو اس میں سیٹ گیلی نہیں ہوگی، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ مسجدوں میں، وضو خانوں میں جو وہ جگہ بنائی ہوتی ہیں بیٹھنے کی، وہ اس لیے بنائی ہوتی ہیں، تو اس میں اکثر لوگ اپنی جو ہے نا وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی جس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں وہ وضو کر لیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے بیٹھ کر وضو کرنا ہوتا ہے۔ البتہ وضو آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ اس طرح سے وضو کرا کریں۔ سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے، السلام علیکم، میری منگیتر ہے۔ اچھا، یہ سوال اردو میں لکھا کریں جی، رومن میں لکھے ہوتے ہیں نا، اس میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا۔ میری منگیتر ہے، وہ آج 3 دن ہونے والے ہیں، میرے سے ناراض ہے بہت، اور اس نے میرے ساتھ رشتہ جو رکھا ہے وہ کل ختم کرنے کا بولا ہے۔ تقریباً 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ہمارے رشتے کو۔ اب ایک لڑکا ہے، وہ جب ہمارے بیچ میں آتا ہے، یہی میری منگیتر ایک دم میرے ساتھ رویہ بدل لیتی ہے۔ میں ٹینشن میں ہوں بہت، پوری رات سو نہیں پاتا۔ دیکھیں، آپ کی منگیتر ہے اور ابھی آپ کی بیوی نہیں ہے۔ جب ابھی وہ منگیتر ہے آپ کی اور اس نے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈال دیا ہے کہ آپ ساری رات سو نہیں پاتے، وجہ اس کی یہ کہ آپ دونوں کے درمیان میں ایک لڑکا آ رہا ہے، تو یہ لڑکا نکاح کے بعد بھی آپ دونوں کے بیچ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو پہلے سے ہی تجربہ ہو گیا ہے کہ آپ کا پالا کس سے پڑنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ جب پہلے کے حالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی توجہ کسی اور کی طرف بھی ہے، اور اس کی طرف اس کی توجہ اتنی ہے کہ جب وہ بیچ میں آتا ہے تو وہ آپ سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو جب آپ کا نکاح ہو جائے گا، 5-6 لاکھ روپے کا آپ خرچہ کر دیں گے میرے بھائی، 10 لاکھ کا آج کل تو نکاح بھی اتنا مشکل ہوتا ہے نا، نکاح بڑا مہنگا آج کل ہو گیا، اتنا آپ خرچہ کریں گے، اور پھر آج کل جو معاشرے میں نکاح ہو رہے ہیں الامان والحفیظ، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ اتنا بڑا خرچہ کریں گے، اور یہ جو پہلے آ رہا ہے نا بیچ میں، یہ بعد میں بیچ میں آتا رہے گا، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ ایسی عورت سے آپ نکاح ہی نہ کریں جو پہلے سے کسی اور کی طرف مائل ہے. تو آپ تسلی سے سمجھا دیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہو. میں نکاح کروں گا, نکاح کے بعد آپ کا اس سے کسی قسم کا کسی طرح کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوا تو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے رکھنا ہے تو پھر میں آپ سے نکاح نہیں کروں گا, کیونکہ آپ نے ایک پاک صاف اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے نا, تو اس کے اندر پھر میاں بیوی کے رشتوں میں یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی. پھر ابھی جو منگنی ہے نا, منگنی میں آپ اتنی ٹینشن میں, شادی کے بعد یہ خاتون آپ کو کتنی ٹینشن میں ڈالے گی. اس لیے بھائی میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس خاتون سے آپ کا جتنا بھی, یہ دیکھیں یہ تو کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 سال سے رشتہ, منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ تبھی ہوگا جب آپ کا نکاح ہوگا, تو یہ منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ ویسی آپ کی ایک نسبت اس کے ساتھ جڑ گئی, چلو گھر والوں نے کروا دیا ہوگا, یا آج کل لوگ خود بھی منگنی کر لیتے ہیں, بڑا ایڈوانس دور آج کل چل رہا ہے نا. تو وہ بھی 2 سال سے, اتنا عرصہ تو منگنی ہونی ہی نہیں چاہیے, اتنی رہنی نہیں چاہیے. بس رشتہ ہو اور پھر تسلی سے جو ہے نا وہ نکاح کریں. نکاح کے بعد آپ تعلقات کیے, آپ کی جو گپ شپ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ. تو نکاح ہو, نکاح کے بعد گپ شپ لگائیں, بے شک رخصتی بعد میں کر لیں. منگنی اتنے عرصہ نہیں رکھنی چاہیے, نہ ہونی چاہیے. منگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ ہو گیا, یہ منگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں پہلے منگنی کا رشتہ چلتا ہے اور اس کے بعد پھر نکاح کا چلتا ہے, پھر رخصتیاں ہوتی ہیں. بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے. یہ سارا فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے اور پھر بعد میں یہی حالات میاں بیوی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ٹینشن میں پڑنے کے بجائے اس ٹینشن کو ابھی سے سرے سے دور کر دیں. اگر وہ نہیں مانتی, آپ اپنا رشتہ کہیں اور کریں, ان کا نمبر بلاک کریں, اور نہیں بلاک کرتے اپنا نمبر چینج کر دیں. ہر قسم کا تعلق ان سے ختم کریں اور نئی جگہ پر کوئی رشتہ ڈھونڈیں جو آپ کی ہو, جو آپ کی بن کے رہے, جو آپ کو اس طرح کی دھمکیاں نہ دے, جو آپ کی رات کی نیندوں کو برباد نہ کرے بلکہ آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. لہٰذا ایسی لڑکیوں سے آپ اپنی جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہترین حل نصیب فرما دے. سوال, کام سیٹس یونیورسٹی میں امتحانی سوالیہ پرچے میں یونیورسٹی کے ٹیچر نے سوال میں مارک اور جولی کو بہن بھائی کے طور پر ایک ناجائز اور حرام حرکت میں مبتلا ہونے کا بتایا, اور پھر یہ پوچھا کہ آپ اس حرکت کو کیا کہتے ہیں, اس بارے میں ذرا عوام کو بتائیں. ہماری یونیورسٹیوں میں کیسی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں. ناصر جاوید صاحب لاہور سے. لیکن آج کل یہ سوشل میڈیا پر 2-3 دن ہو گئے ہیں, بڑا یہ مسئلہ وائرل ہوا ہے. یہ کسی یونیورسٹی میں, غالباً کوئی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے میرا خیال سے, یہ پتہ نہیں, مجھے اس یونیورسٹی کا نام نہیں پتا. نام پتہ ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر, یہ نہیں پتا مجھے. اس میں کوئی پروفیسر نے کوئی سوال بنایا اور اس سوال کے اندر اس نے یہ کہانی لکھی ہے جس میں مارک اور جولی کا کوئی کردار پیش کیا ہے نا اس نے, کہ وہ پتہ نہیں دن میں جاتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا رات کو گزارتے ہیں, اور پھر ایک تجربہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپس میں ملیں گے, تو پھر اس ملنے سے ہمیں کیا تجربہ ہوگا. یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں پہلے سے ہی کوئی تجربہ ہو جائے گا. تو اس نے پھر طلباء سے یہ پوچھا کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے, کہ یہ حرکت ان کی جائز ہے یا ناجائز ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوالیہ پرچہ پوچھا ہے, تو اپنے گھر کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. کیا وہ اپنے گھر کے جو ہے وہ, کیا وہ اپنے گھر کے کسی, مطلب ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کے بھی بیٹے ہوں گے, کیا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی وہ ایسا تصور پیش کر کے کسی سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے نے اور میری بیٹی نے جو یہ حرکت کی ہے, آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے, کہ یہ ٹھیک ہے یا درست ہے. ان کو خود عقل نہیں ہے. یہ ہماری یونیورسٹیز میں بے حیائی اور اس طرح کے سارے کارنامے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں, اور والدین بس دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے, جی ماشاءاللہ ہماری بچی یونیورسٹی جا رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یونیورسٹی جا کر وہ کیا کر رہے ہیں, کیا گل کھلا رہے ہیں. ان کو کیسے کیسے پروفیسرز لیکچر دینے آ رہے ہیں کہ جو بالکل جو ہے نا وہ لبرل ہیں, بے دین ہیں, ان کو دین سے بالکل ان کا تعلق نہیں ہے, نفسانی خواہشات کے وہ پیروکار ہیں. آگے جو بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو وہ ایسی ایسی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ جو رجحان ہے بچوں کا بچیوں کا
وہ ایسے غلط ریلیشن کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پر تو ٹھیک ٹھاک احتجاج ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کے بچے اس میں پڑھتے ہیں. اس میں آپ مار جولی کا یہ قصہ سنا کر ہمارے بچوں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کل کو کوئی بچی اس طرح کی حرکت کرے گی، ٹھیک ہے، کہ بھی دیکھو مار جولنی بھی تو کیا تھا نا تجربے کے لیے، تو ہم بھی کرتے ہیں تجربے کے لیے، تو کیا معاشرے پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا، معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو عوام ہوشیار رہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، بچیوں کو بھیج رہے ہیں تعلیم دلوانے کے لیے، وہاں پر آپ کے بچوں کو تعلیم کیا دی جا رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھا کریں. بس جی یونیورسٹی جا رہے ہیں، فلاں یونیورسٹی میں ہے، فلاں سیمسٹر پڑھ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اسی میں جو ہے نا واہ واہیں سمیٹی جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے بچوں کو وہاں پر پڑھایا کیا جا رہا ہے، کیسے پروفیسر سے ان کا پالا پڑ رہا ہے، وہ کیا ذہنیت بنا رہے ہیں آپ کے بچوں کی. یہی بچے اور بچیاں پھر جب فارغ ہو کر آتے ہیں، اپنے شعبوں میں لگتے ہیں، تو یہ بے دین ہوتے ہیں، لادین ہوتے ہیں، اور گناہوں میں ان کی زندگی ایسی دھس جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پھر دوبارہ دین کی طرف لانا ایک بہت بڑا امتحان اور مشکل اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس پروفیسر کے خلاف تو بلکہ پورا احتجاج علماء کر بھی رہے ہیں، اور اہل دین، اہل مسلمان بڑے ان کے جذبات مجروح بھی ہوئے ہیں کہ یہ کیسا سوال، جو سوالیہ پرچے میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں. بھائی خدا کے بندے، جب سوالیہ پرچے میں یہ سوال ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا اور کیسی کیسی کہانیاں سنائی جاتی ہوں گی، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو سوال آ گیا نا سامنے، تو سوالیہ پرچے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، کیا کیا جو ہے نا وہ سوالات ہوتے ہوں گے کلاس میں لیکچر کے دوران بچوں سے بچیوں سے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. لہٰذا ایسے کیمپس کو فوراً بند کر دینا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً نوٹس لے اور ایسی یونیورسٹیوں پر اور ایسے پروفیسرز پر، ایسے کرداروں پر کڑی نظر رکھے، اور جب یہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوراً ان کی گرفت کرے. سوشل میڈیا پر شور برپا ہو جاتا ہے، علماء ممبروں پر بیٹھ کر بیان کر دیتے ہیں، جمعے کے دن بھی ہو گیا، احتجاج بھی ہو گیا، بس احتجاج کے بعد کیا جی ہم نے پروفیسر کو فارغ کر دیا، بھی ہم نے ٹیچر کو نکال دیا، ہم نے بچوں کو نکال دیا. بھئی نکالنے سے کام نہیں بنے گا کہ آپ نے، اگر وہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ پوری یونیورسٹی کو بند کریں اور ان کے جتنے بھی عملہ ہے سب کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں کہ ہم نے آپ کو جو اجازت دی ہوئی ہے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ آپ ہمارے بچوں اور بچوں کی ذہنیت کو اس طرح سے خراب کریں. کل کو یہ معاشرے میں قوم کا جو اثاثہ ہیں بچے اور بچیاں جنہوں نے بڑی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، کسی نے جو ہے نا وہ بیوی بننا ہے، کسی نے شوہر بننا ہے، تو جن کے ذہنوں کے اندر جب یہ چیزیں پل رہی ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، وہ اپنی اصلاح کیسے کریں گے. حیا اور پاک دامنی کی تعلیم ان کے درمیان میں ہوگی نہیں. ایسی بے حیائی کے واقعات اور بے حیائی کے قصے سن کر جب ان کی جو ہے وہ تعلیمی نشو و نما ہوئی ہوگی تو وہ معاشرے میں کیسا کردار ادا کریں گے. آج معاشرہ جو خرابی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کی مین وجوہات میں سے یہ یونیورسٹیز اور کالجز بھی ہیں. پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل پڑھا رہے ہیں وہاں پر. ذرا سا مدرسے میں کوئی واقعہ ہو جائے نا تو اس کو کیسے اچھالا جاتا ہے، کیسے میڈیا پر دیا جاتا ہے اس کو. اور یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جو چاہے وہ کر رہے ہیں، ان پر کوئی نظر نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. تھوڑے دن جو ہے نا وہ شور برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو فارغ کر دیا، ہم نے معطل کر دیا. بھائی معطل کرنے سے کام نہیں بنے گا. آپ ایسی یونیورسٹی کو بند کریں اور مکمل طور پہ بند کریں تاکہ اور یونیورسٹیوں کو، اور ان یونیورسٹیوں میں پروفیسر جتنے بھی پڑھانے والے ہیں، لیکچرار ہیں، ان کو یہ عبرت ان کے لیے بن جائے کہ کبھی بھی ہم نے مسلمانوں کی اسلامی معاشرے میں پڑھنے والے مسلمان بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی ہمت نہیں کرنی. کبھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری نوجوان نسل کا جو کردار ہے وہ مجروح ہو اور وہ بری طرف جائے. لہٰذا آپ نے جو یہ سوال کیا نا کامرس یونیورسٹی کا، تو بالکل پروفیسر کی اس بات کو بالکل جو ہے وہ سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسی یونیورسٹی کو بالکل بند کرنا چاہیے. ہماری رائے تو یہ ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، حکومت کو سننا چاہیے. وزارت تعلیم سوئی ہوئی ہے میرے خیال سے، ابھی تک ان کا کوئی نوٹس نہیں آیا. یہ تو خود عدالتوں کو، اداروں کو متحرک ہو جانا چاہیے. یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی معاشرہ ہے، پاکستان ہے. یہ کوئی جو ہے وہ ہندوستان نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، یہ لندن نہیں ہے، یورپ نہیں ہے کہ جس طرح کا پروفیسر آ کر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا جائے، سوال کرتا جائے، پوچھتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا مسلمان سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے. تو ہماری بھی جو ہے وہ درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو
نوجوان قوم ہے، بچے اور بچیاں جو اس قوم کا اثاثہ ہیں، تو ان کے ذہنوں کو بالکل خراب نہ ہونے دیں اور ان کی تعلیم کو ایک پاک اور صاف ستھرے ماحول میں ان کو اس عمل میں ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کا پورا اہتمام کروائیں۔ سوال: کیا زکوٰۃ ماہ رمضان میں نکالنا ضروری ہے یا پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کیا زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالنا ضروری ہے؟ مسز یعقوب ملتان سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کسی جو ہے وہ کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش رقم اس کی ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ، یعنی جو اس کے اخراجات ہیں نا، قرض وغیرہ، اخراجات، بچوں کا نان نفقہ، کرایہ کا مکان، کرایہ، بل، سارا کچھ نکول کے اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے مجموعے کی مقدار کے برابر کیش رقم ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش رقم ہے، یا 2 میں سے 1 ہے، یا ان میں سے 4 میں سے 2 ہیں، سامان تجارت جو چوتھی چیز ہے نا، سامان تجارت ہے، تو سامان تجارت ہے اور اس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کی مالیت بنتی ہے اس پورے سال پر۔ اتنا مقروض بھی نہیں ہے کہ اگر اس نے جو ہے نا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس سے زیادہ اس نے کسی کو قرضہ دینا ہو، تو اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، تو 1 سال کے گزرنے کے بعد اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ اسی دن ادا کر دے جس دن فرض ہوئی ہے، اگلے دن جو ہے وہ ادا کر دے، پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ رمضان میں نکالنا ضروری ہے، یہ ہمارے ہاں ایک کلچر عام ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں نکالیں گے، رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات ہیں، اس میں ثواب آپ کو زیادہ تب ملے گا کہ جب آپ بر وقت اور بر موقع اپنے ان پیسوں سے کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کا جو ٹائم پیریڈ شریعت نے مقرر کیا ہے 1 سال اس پر گزر چکا ہے، اور رمضان آنے میں 2-3 مہینے باقی ہیں۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے یا کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے ہیں، کمزور ہیں، ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو پیسے دینے چاہیے۔ اب رمضان آنے میں 2-3 مہینے باقی ہیں، اب آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو 2-3 مہینے آپ نے ان کی حاجت کو روک کے رکھا ہے، یعنی ان کی ضرورت کو آپ نے روک کے رکھا ہے۔ اگر 2-3 مہینے پہلے جب آپ کے پاس ان کی خبر پہنچی تھی، آپ پیسے نکال کے دے دیتے، زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہو چکی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ جو ثواب آپ رمضان میں آپ جس کے ملنے کے منتظر ہیں، وہ آپ کو اس سے زیادہ اس وقت نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا، عطا کرنے والے ہیں، تو رمضان المبارک میں ٹھیک ہے نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں، ان میں آپ اور نیکیاں کریں اور خرچ کریں، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس وقت آپ ادا کرنے کے لیے دیکھیں کہ کس کو اس وقت ضرورت ہے، اور جس کو جس وقت ضرورت ہو اس کو زکوٰۃ کے پیسے آپ پکڑا دیں، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو کیا کر دے، پورا کر دے۔ رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کا سال ہی رمضان میں پورا ہوتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ رمضان سے رمضان وہ چلتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگوں پر زکوٰۃ پہلے فرض ہوتی ہے، پھر وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے۔ تو اگر آپ نے کسی کی ضرورت ہے جو آپ نے رمضان میں دے کے پوری کرنی ہے، تو 2-3 مہینے تک اس کو انتظار کروانے کی ضرورت کیا، آپ پہلے دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے۔ تو جب آپ کے پیسوں سے اس کی ضرورت پہلے پوری ہوگی، اس کا ثواب میرا خیال سے اللہ آپ کو زیادہ دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو سوال آپ نے پوچھا
کہ رمضان میں نکالنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے رمضان میں نکالنا، جب فرض ہو آپ اس کو ادا کر دیں۔ سوال، کیا بچوں کے ڈائپر چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا واش روم میں کلی وغیرہ کرنے جائیں یا بچوں کو صاف کریں یا نہلائیں تو اس سے اپنا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، وضو ٹوٹنے کے لیے نواقض وضو کو توڑنے والے اسباب میں سے کسی ایک سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کا پیمپر چینج کر رہے ہیں اور یا اس کو آپ جو ہے نا وہ پیشاب کروا رہے ہیں، پھر اس کو استنجا کروا رہے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ نجاست صاف کرنے سے آپ کا اپنا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بچے کا پیمپر آپ چینج کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، تو وہ آپ اس کی صفائی کر رہے ہیں نا، تو اس کی صفائی کرنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وضو کو توڑنے والے اسباب میں سے کوئی ایک سبب آپ کے ساتھ نہیں پایا گیا، مثال کے طور پر آپ نے خود وضو کیا ہوا تھا، آپ نے پیشاب کر لیا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور خون نکل کر جو خون یا پیپ نکل کر بہہ گئی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی نواقض وضو جو ہے نا، ان میں سے کوئی ایک سبب اگر آپ کے ساتھ نہیں پایا گیا تو آپ کا وضو کیا رہے گا؟ برقرار رہے گا۔ بچے کا پیمپر چینج کرنے سے، ڈائپر چینج کرنے سے یا بچے کو پاک صاف کرنے سے، نہلانے دھلانے سے آپ کے وضو پر، غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ باوضو ہیں اور اس وضو ہونے کی حالت میں آپ نے اپنے بچے کا پیمپر چینج کیا، آپ کا وضو رہے گا جب تک کہ وضو کو توڑنے والے اسباب میں سے کوئی ایک سبب آپ کے ساتھ نہ پایا جائے۔ تو نجاست کو ہاتھ لگانے سے یا بچے کو صاف کرنے سے یا نہلانے دھلانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے لکھی کہ غسل خانے میں جانے سے، واش روم میں کلی وغیرہ کرنے جائیں تو واش روم میں داخل ہونے سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کلی وغیرہ کریں، عموماً جس طرح ہمارے ہاں واش روم ہوتے ہیں، سیٹ بھی وہیں پر لگی ہوئی ہے، پھر واش بیسن بھی جو ہے نا وہ سائڈ پر لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو اس سے بھی واش روم میں داخل ہونے سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ نے خود ہی واش روم استعمال نہ کیا ہو، پیشاب پخانہ نہ کیا ہو۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر بچوں کے ڈائپر چینج کرنے ہیں تو کریں اور صاف کریں، نہلائیں دھلائیں، واش روم میں آئیں جائیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نواقض وضو میں سے کوئی ایک سبب نہ پایا جائے۔ یہ آج کے سوالات تھے، ان کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں، یہ سوالات آپ کے جو ہم تک پہنچتے ہیں اس کو ہم ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو جو سوال جواب ہے اس کے کمنٹس باکس میں جائیں، وہاں پر اپنا سوال لکھیں، یا اسکرین پر جو ابھی آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں اپنا سوال، اپنا نام لکھیں۔ اگر نام نہیں لکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنا سوال لکھیں بس۔ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں آج کل ہوتا ہی ہے نا کہ لوگ بڑی تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کوئی مسئلے لکھ کر یہ بتائی جا رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، تو اس لیے ہم نام کہتے ہیں۔ اگر کسی نے نام نہیں لکھنا تو وہ نہ لکھے، سوال پوچھیں اپنا۔ سوال پوچھنا بہت اچھی بات ہے، شفاء العی السؤال، یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھا کرو۔ قرآن میں بھی آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کو کسی بارے میں معلومات نہیں ہے، شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو علماء سے آپ پوچھیں جو شریعت کو جانتے ہیں، ان سے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو سوال پوچھنے سے انسان کافی سارا سیکھ جاتا ہے۔ اپنے سوال کو اپنے ذہن میں، دل میں نہ بٹھا کے رکھیں، کھلے دل سے بلا جھجک اپنا سوال لکھیں، نام لکھیں، شہر کا نام، علاقے کا نام لکھیں۔ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو صرف اپنا سوال لکھ دیں، آپ کا سوال انشاءاللہ نوٹ کر لیا جائے گا اور سوال و جواب کا جو یہ سیشن ہوتا ہے اس میں یہ ریکارڈ کروا دیا جائے گا، آپ تک پوری ویڈیو بھی آ جائے گی، اور ہر ایک سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کا الگ عنوان بنا کر بھی ہم اس پر شیئر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم۔